زبان میں تاثیر کرے۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید منور علی زیدی صاحب آف نشارہ ورکاں، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑا نام ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ انہیں تفصیلاً سنا جا سکے، اس لیے سید ہیں، میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے میں نے التماس کی ہے کہ جتنا محدود ہو سکے آپ وہ اتنا ذکر محمد و آل محمد تھوڑے وقت میں آپ زیادہ سنا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور انشاءاللہ انہوں نے میری بات سنی ہے، ہر پڑھنے والا ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں، علامہ صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ۔ صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ امام زمانہ میں بلند تر صلوات سارے مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات سارے ملک۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم اور واجب الاحترام سامعین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی مختصر سی آیہ مجیدہ کو تلاوت فرمایا ہے، جس میں پروردگار فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کر، میں اللہ تیرا ذکر کیا کروں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابتدا ہے اور یہ میرا گھر ہے، میرے بڑے بھائی نظر عباس اور ان کا خاندان، خالق و مالک انہیں آباد و شاد رکھے، ہماری حاضری مالک قبول فرمائے۔ تو دوستو، ترجمہ یہی سب نے کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کیا کر، میں اللہ تیرا ذکر کروں گا۔ تو زمین پر بیٹھ کر مجھے ایک بار یاد کرے گا، میں پالنہار عرش پر تیرا ذکر کروں گا۔ تو محدود طاقت سے مجھے یاد کیا کر، میں پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں اپنی قدرت سے لامحدود طاقت سے تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے بھائی، تو وہ ایک بار کرے گا، میں کروڑوں بار کروں گا۔ تو میرا بن جا، میں اللہ تیرا بن جاتا ہوں۔ تو میرا ذاکر بن، میں تیرا ذاکر بنتا ہوں۔ تو آج گجرات میں 24 محرم کو میں یہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ پوری دنیا سرچ اور غور کرے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ اللہ آج اس کا ذکر کروا رہا ہے۔ توجہ ہے بھائی، دیکھیں پوری دنیا، پورے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر دور میں مخالفت کی گئی کہ کسی طرح سے ذکر حسین نہ ہو، کسی طرح سے ذکر علی نہ ہو۔ تخت ٹوٹ گئے، تاج پلٹ گئے، حکومتیں مٹ گئی، آنے والے اپنی طاقت لے کر واصل جہنم چلے گئے۔ دولت کی طاقت، ڈالر کی طاقت، تلوار کی طاقت، خزانے کی طاقت، بادشاہ کی طاقت، ہر طاقتیں مل کر بھائی ممنون زور لگاتے لگاتے ختم ہو گئی، لیکن حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے۔ مولا کو سلامت رکھے بھائی جان۔ زہرا کے لال کا ذکر کل بھی زندہ و جاوید تھا، آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ دنیا ریسرچ کر کے غور کیوں نہیں کرتی کہ وہ کون سی طاقت ہے جو حسینیت کو باقی رکھے ہوئے ہے؟ تو جو ہے بھائی جان،
آج ملک پاکستان آپ کے سامنے ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حکومت پریشان ہے، حالات بڑے ہی زبردست خراب ہو چکے ہیں کہ بھائی کیا کرے، مجلسوں پہ پابندی ہے، ذاکرین پہ پابندی ہے۔ یہ ان کی کم عقلی ہے کہ ہم پابندیاں لگا کر ذکر ختم کر دیں گے۔ ذکر تو تب بھی ختم نہیں ہوا جب ہمارا اکیلا مختار تھا۔ بولے جب بھائی توجہ ہے، جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں، یہ ذکر تو اس وقت بھی ہوتا رہا جب ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میری بات کی تائید فرمائیں بس جلدی سے، وقت اتنا ہے۔ ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا، ہم نہیں ہوں گے، یہ ذکر پھر بھی ہوگا، کیونکہ یہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ذکر کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ بولے بھائی توجہ ہے عزیزان محترم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو مجھے یاد کیا کر، میں اللہ تجھے یاد کیا کروں گا۔ دوستو تخت و تاج ٹوٹ گئے ہیں، حکومتیں ختم ہو گئی ہیں۔ حسین کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے، علی کا تذکرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج تو ہم اتنے سارے پورے کرۂ ارض پر بیٹھ کر علی علی کر رہے ہیں۔ یہ ذکر تو تب بھی ختم نہیں ہوا جب ہمارا اکیلا ایک تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، جسم پہ سلاخیں۔ ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد دیکھ کے کہتا ہے مختار ذکر علی نہ کر، دیکھ کے کہتا بغیرت تجھے پتہ نہیں ہے علی کل بھی علی تھا۔ بولے جب بھائی توجہ ہے، شاباش ملنگ صاحب، توجہ ہے بھائی، مل کے غدیری نعرہ حیدری، دیکھ کے کہتا تجھے پتہ نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، گلے میں توق، جسم پہ سلاخیں، اور کہتا ہے علی کا ذکر ختم کر دوں گا، تجھے پتہ ہی نہیں مرشد کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، مجھے قتل کر دے، ختم کر دے، یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ بھائی جی بالکل قریب کر کے جملہ ہے، تاریخ کا بچوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، قریب آ کے کہتا ہے مختار پھر ایسے کر، یہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کے مجھے سلام کر دے، تخت پہ بیٹھ جا، بادشاہت لے لے۔ دیکھ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، جو ہاتھ علی کے لیے اٹھے، جیو ماتمی، جیو ماتمی بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ علی کے لیے اٹھے، جو ہاتھ حسین کو سلام کرے، وہ کٹ سکتا ہے، تجھے سلام نہیں کرے گا۔ ملنگو اس کے ماتھے پر بڑی مہربانی موت کا پسینہ آ گیا، گھبراتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے مختار تم کمال ہو، تم علی والے کیسے ہو، موت سے نہیں ڈرتے؟ مختار دیکھ کے تو تجھے پتہ ہی نہیں، علی والا کہتے ہی اسے ہیں موت اس پہ آ جائے یا وہ موت پہ آ جائے۔ مجھے موت سے ڈراتا ہے، بالکل اپنے وقت پہ بھائی، بس انہیں جلدی سے اشارہ کیا، سپاہیوں کو کیا ہو جلدی کرو، مختار کو اٹھاؤ زندان میں ڈال دو، پھر دیکھیں گے مختار مر جائے گا، علی کا نام کون لے گا۔ دوستو مختار کو زندان میں ڈالا، علامہ علی نقی نکن کا جملہ ہے میرے بچوں بھائیوں ذاکر صاحبان، یہ تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب سیڑھیوں سے گرایا نا، سیڑھیوں سے گرتا 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 مختار جب زمین پہ گرا ہے نا، مسکرا کے کہتا مرشد شاہ نجف کی قسم ہے محبت کا مزہ تو اب آیا ہے۔ جیو یار جیو بھائی، مجھے محبت علی کا بھائی جان لطف تو اب آیا ہے۔ دروازے بند ہو گئے اور یہ اندھے زندان میں پڑا رہا، گرمی، تپش، بھوک، پیاس، بڑے موسم بدلے، یہ زمین پہ پڑا ہے۔ اب ابن زیاد کے ذہن میں خیال آیا، بالکل آخری جملے ہیں، کہ میں دیکھوں تو صحیح علی والا ہے کیسے، مر گیا ہوگا۔ اس نے ملنگ صحیح دربار سجایا، فوج بلائی، مشیر بلائے، وزیر بلائے، دربار سجا کے آرڈر دیا خبردار علی والا آ رہا ہے، نہ کو اٹھے نہ کو سلام کرے، علی والا آ رہا ہے کوئی سلام نہ کرے۔ زندان کا دروازہ کھلا، ہوا اندر آئی، مختار مسکرا کے کہتا ہے ہوا تو ہی بتا علی کل بھی علی تھا۔ جیو بھائی، اسے کھینچتے ہوئے باہر لائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق ہے، اس نے زمین پہ پہلا قدم رکھا اور ایک ایک شکاری کو دیکھا۔ ابن زیاد بھاگتا ہوا قریب آیا، مختار تیری یہ حالت ہے، جسم پہ گوشت نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو مرنے والا ہے، اب بھی علی کو چھوڑ دے، اب بھی محبت چھوڑ دے، مجھے سلام کر، تخت پہ بٹھاؤں گا، تجھے مال و دولت دوں گا، آجا تخت پہ بیٹھ۔ یہ دیکھ کہتا بغیرت تیرے تخت پہ بھی لعنت۔ بولے جا یار میں نے بڑی محنت کی ہے بھائی جان، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے بڑوں پہ بھی، تیرے پچھلوں پہ بھی، ہمیں تخت کی ضرورت نہیں، ہم علی والے ہیں، ہماری زندگی علی ہے۔
ہماری بندگی علی ہے، ہماری عبادت علی ہے، ہماری جان علی ہے، ہمارا من علی ہے، سب کچھ علی علی ہے۔ یہ دیکھ کہتے ہیں حد ہو گئی، موت تیرے سر پہ ہے پھر بھی نام علی لیتا ہے، جسم پر گوشت نہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مرنے والا ہے۔ جملہ سننا گجرات والوں، وقت بہت تھوڑا ہے، پھر بھی علی علی کرتا ہے۔ اس نے جلدی سے اشارہ کیا، جلادو آگے بڑھو۔ 100 جلاد چمکتی ہوئی تلواریں نکال کر مختار کی شارک پہ، جہاں تلواریں تھی، مختار مسکرا کے کہتا تھا مزہ تے ہونا آیا ہے۔ بولے اجے یار کمال ہے، شاباش مرشد، آپ کی محبت کا مزہ تو مجھے اب آ رہا ہے۔ ابھی یہاں جلاد کی تلواریں تھی، ابن زیاد تخت سے اترا، قریب آگے کہتا لکھو ڈائری، مشیر وزیر سارے بیٹھے ہو، لکھو اور پوچھو اس سے کہ موت کو دیکھ کر بھی، بولے اجے میں نے بڑی محنت کی ہے بھائی دا، موت تیری شارک پہ ہے، ابھی اشارہ ہوگا سر کٹ جائے گا، پھر بھی نام علی لیتا ہے۔ یہ دیکھ کہتا تجھے پتہ نہیں، تو نے ان اماموں کو مانا ہے جو موت سے ڈر کے بھاگتے تھے۔ ہائے ہائے، میرا مرشد بھاگنے والا نہیں ہے۔ گجرات والا جملہ سننا، پورے دن وزن کرنا اس جملے کا، عقیدے کا جملہ ہے۔ مختار دیکھ کے کہتا میرا مرشد وہ نہیں ہے جو موت سے ڈر جائے، میرا مرشد وہ ہے جو موت دینے والا ہے، ہائے ہائے، جو زندگی دینے والا۔ امام مبین کا لفظ ہے جو مختار نے کہا میرا مرشد علی امام مبین ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے، کوئی دلیل ہے؟ تیرا امام، تیرا مرشد بھائی ممنون امام مبین ہے، تو موت سے نہیں ڈرتا؟ یہ دیکھ کہتا ہے ہاں دلیل ہے۔ گجرات والوں انصاف کر دینا، جملہ بڑا لطیف اور بڑا پاور والا ہے، وقت سارا آپ کے سامنے چلا گیا۔ یہ دیکھ کہتا مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں بھی بالکل چھوٹا سا تھا بھائی جی، میں بھی بچہ تھا۔ موت کے امام نے، کل ایمان نے، ید اللہ نے، وجہ اللہ نے، لسان اللہ نے، علی ولی اللہ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھا کے لب چوم کے میرے کان میں جملہ کہا تھا مختار موت تیری شارک پہ ہوگی مگر تو مرے گا نہیں۔ بغیرت مرشد نے کہا تھا تو مرے گا نہیں، سب کو مار کر پھر مرے گا۔ ابن زیاد تو ہی بتا، مرشد نے کہا تھا سب کو مار کر مرے گا، ابھی مارا ایک نہیں، موت کیسے؟ ابھی تو میں نے مارا ہی کوئی نہیں ہے۔ مرشد نے فرمایا تھا سب کو مار کر تو تخت پہ بیٹھے گا، ابھی تو وقت آنے دے پھر بتاؤں گا موت تیری ہے یا میری۔ بس دوستو موسم وقت بدلے، یہی تلوار مختار کے ہاتھ میں تھی، مختار نے سب کو فنار کیا۔ بھائی ذاکر ممنون صاحب جتنے بیٹھے ہیں تاریخ کے جملے ہیں، علی نقی نقل لکھتے ہیں تخت پر بیٹھ کر نہ مختار اچھا کھانا منگوایا، پانی منگوایا، زخموں کو صاف کیا، کھا پی کر آرام سے سو گیا۔ ابھی آدھی رات گزری تھی، آواز آئی مختار میری بیٹیاں زندان میں ہیں، مولا تجھے سلامت رکھے۔ مختار مختار میری سکینہ کے در چھن گئے، مختار میری زینب کی چادر اتر گئی، مختار تجھے پتہ ہے اکبر کے برچھی لگ گئی۔ جب رونے کی آواز آئی نا بھائی گجرات والوں، بھائی نظر صاحب کی یہ مولا پرسہ قبول فرمائے، ان کے بچوں کو آباد و شاد رکھے، ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بھائی جان، معافی مانگ کر، جملہ وقت سارا چلا گیا۔ میں بھائی ہوں، میں بڑے سالوں سے آ رہا ہوں، میرا اپنا گھر ہے۔ یہ پھر سویا ممنون، اس کی آنکھوں میں خیال آیا شاید وہم ہے، ابھی سویا تھا، پھر آواز آئی میں بقیے سے سیدہ آ گئی ہوں، میں بقیہ سے محمد کی بیٹی آ گئی ہوں، مجھے پہلو کا زخم بھول گیا ہے۔ مختار جلدی سے اٹھا، ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم فوج لے کر آ، تلواریں لے کر آ، پتہ کر یہ رونے کی آواز کیسی ہے، کون اکبر مارا گیا، کون سکینہ یتیم ہو گئی۔ جب اس نے جملہ کہا نا مالک اشتر کا ابراہیم بیٹا، دستار اتار کے ماتم کر کے کہتا ہے واہ غربتا، ہائے کربلا، ہائے شام۔ مختار تجھے پتہ نہیں حسین مارا گیا ہے، اتنا نام آنا تھا۔ مختار ماتم کر کے کہتا ہے پھر بتا وہ بیبییں دوب میں کون بیٹھی ہیں؟ کہا اصغر کی ماں بیٹھی ہے، کہتی جب تک زندہ ہوں نہ پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اس نے فوج بھیجی، حرملہ کو بلایا، سر کاٹا، اور سر کاٹ کر رومال میں باندھ کر کہا مدینے چلا جا، سید سجاد کو کہنا اصغر کی ماں کو کہہ حرملہ مارا گیا ہے۔ مختار کہتا ہے پانی پی، یہ منزلیں کرتا ہوا مدینے آیا، اس نے لا کر سر دیا۔ سید سجاد نے دیکھا، تاریخ کے جملے ہیں، اور سیدانیوں نے دیکھا، رباب کے پاس آ گئے اور رو کے کہا اماں چھاؤں میں آ جانا، حرملہ مارا گیا ہے۔ ماتم کر کے کہتی ہے کیا میرا اصغر آ گیا ہے؟
وہ میرا اصغر پیاسا مارا گیا ہے. ادھر سے سیدہ زینب نے پکڑا, ادھر سے سید سجاد نے پکڑا, یوں کر کے لے کے گیا. ایک قدم دھوم میں تھا, ایک سائے میں تھا. سید کی آواز آئی, پھوپھی اماں وعدے کی سچی ماں مر گئی. یہ اصغر کی ماں سکینہ کی ماں مر گئی اور زمین پہ گری. علامہ اسیر جاڑوی لکھتے ہیں لب ہل رہے تھے. سید سجاد روایت کرتے ہیں لبوں سے آواز آ رہی تھی, بیٹا سجاد اگر ہو سکے میری قبر دھوم میں بنانا.